ایسا نہیں کہ ہم خانہ کعبہ کو اپنا خدا مانتے، نہیں، خانہ کعبہ سے تو افضل ہمارے آقا ہیں، ہم حضور کو اپنا خدا نہیں مانتے۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانِ غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان میں حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا اصل سبب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرے، ستائش کرے، اسی کے گن گائے، اس لیے کہ اس پروردگار عالم نے عظیم نعمتوں سے انسان کو مالا مال فرمایا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے، اور پھر کرم بالائی کرم ہی دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں مفت میں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سانس کہ جو ہم لے رہے ہیں یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اگر یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے تو انسان کا زندگی سے جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی انسان مر جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ عظیم نعمت ہے، یہ آنکھ کہ جس سے ہم پلک جھپکتے ہی زمین سے لے کر آسمان تک سفر دیکھ لیا کرتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ جس کے پاس آنکھ نہیں تو کبھی اس سے معلوم کیا جائے تو وہ بتائے گا کہ آنکھ کیسی عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جس زبان سے ہم اور آپ بولتے ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، جس کے پاس یہ زبان نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، اس سے معلوم کیا جائے تو وہ بتائے گا کہ اس کی قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ اسی طرح سننے کی طاقت جو کان کے ذریعے ہم سنتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ بھی مفت کے اندر عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہے، اور صرف پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ ان عظیم نعمتوں کے شکر میں تم میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اللہ کے حضور جھک جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو نافرمان قوم پر اللہ کا جو عذاب آیا ہے، نافرمانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جو سزائیں دی گئی ہے اس کے تعلق سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ پہلے سب سے پہلے ذہن میں ایک بات ہونا چاہیے، اللہ نے صاف فرما دیا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے، نیکیاں کرو گے تو اس کا اجر تمہیں جنت ملے گا، اور اگر تم برے اعمال کرو گے اور برے کام کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں جہنم ملے گا۔ تو جب اللہ نے صاف فرما دیا ہے، اس کے بعد اگر ہم غفلت کے اندر زندگی کو گزارتے ہیں تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے صاف فرما دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ آپ نے بارہا فرعون کے تعلق سے سنا ہوگا کہ فرعون کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور حضرت جبریل امین ایک روز اس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے فرعون ذرا یہ بتا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عزت عطا فرمائے، شہرت عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، حکومت عطا فرمائے، اور اس کے بعد وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، اور مصر کے اندر ایک دریا ہے کہ جس دریا کا نام دریائے نیل ہے۔ بڑا عظیم دریا ہے، بڑا چوڑا لمبا دریا ہے، اور اس دریا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ نے جتنے دریا دیکھے ہوں گے وہ دریا ادھر سے ادھر بہتے ہیں، لیکن دریائے نیل ایک ایسا ہے جو ادھر سے ادھر بہتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ تو اس دریائے نیل کے بارے میں فرعون نے کہا کہ جس بندے کو اللہ عزت دے، شہرت دے، دولت دے، حکومت دے، اور اس کے بعد وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، تو فرعون نے خود نے کہا کہ اسے تو دریائے نیل میں ڈبو دینا چاہیے۔ یہ اس کا خود کا بھی فتویٰ تھا، خود کا بھی فیصلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونی کو عزت عطا فرمائی، فرعون کو دولت عطا فرمائی، فرعون کو حکومت عطا فرمائی، اور جب حکومت کے اندر ملنے کے بعد اتنا اندھا ہو گیا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، اور کہنے لگا کہ میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میرے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اور اللہ کا نافرمان بندہ ہو گیا۔ اور جب اس کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا اسے سمجھایا مگر اس کے سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے کئی مرتبہ اپنا عذاب بھی بھیجا، اور عذاب کئی شکلوں کے اندر آیا۔ ایک مرتبہ تیز آندھی آئی عذاب کی شکل کے اندر، ایک مرتبہ تیز بارش آئی، ایک مرتبہ جو ہے مینڈکوں کا عذاب آیا، یعنی مینڈکوں کی بارش ہوئی، جگہ جگہ پر مینڈک ہی مینڈک ہوتے، انسان منہ کھولتا اس کے منہ کے اندر مینڈک چلا جاتا، انسان کھانے کے لیے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہاں مینڈک مل جاتا، پانی پیتا گلاس میں مینڈک آ جاتا۔ اس طرح پھر ایک عذاب آیا جوؤں کا عذاب، جہاں دیکھو وہاں جوئیں ہی جوئیں ہو جاتی، انسان کے سر میں جو، بدن کے اندر جو، کھانے کے اندر جو، ہر جگہ پر یہی۔ پھر ایک عذاب آیا خون کا۔ اس طرح کئی مرتبہ انہیں آزمایا گیا مگر وہ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اپنے ماننے والوں کو لے کر آگے جاؤ، اور یہ سرکش قوم ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر آگے بڑھے، اور فرعون حضرت موسیٰ کو دیکھ کر اپنے لشکر کو لے کر پیچھے چلا، یہاں تک کہ چلتے چلتے سامنے دریائے نیل آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے اندر آپ کو راستہ دے دیا، آپ نے راستہ پار کر لیا۔ فرعون نے دیکھا کہ انہوں نے راستہ پار کر لیا تو اپنے گھوڑوں کو بھی دریا میں ڈال دیا، جب وہ دریا میں پہنچے تو ڈوبنے لگے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ نے ماننے والوں کو تو تیرا دیا، راستہ بنا دیا ان کے لیے، نافرمانوں کو اللہ نے دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ جب فرعون گوتے لگا رہا تھا، کبھی پانی میں جا رہا تھا، کبھی اوپر آ رہا تھا، گوتے لگا رہا تھا، اسی وقت حضرت جبریل آئے اور آ کر وہی فتویٰ، وہی خط دکھایا کہ جس کے بارے میں فرعون نے کہا تھا کہ اللہ جسے عزت دے، شہرت دے، دولت دے، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو اسے دریائے نیل میں ڈبو دینا چاہیے۔ اے فرعون، تجھے اللہ نے دولت بھی دی، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، اس کے باوجود تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اب اللہ کا حکم ہے کہ تجھے اسی میں ڈبو دینا چاہیے۔ فرعون کو دریائے نیل ہی کے اندر ڈبو دیا گیا۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اسے دریا کے اندر ڈبو دینا چاہیے۔ نماز فجر ہم نے چھوڑی، اللہ کی نافرمانی کی، بتائیے ہمیں کہاں ڈبونا چاہیے؟ جے پور میں تو دریا بھی نہیں ہے، امانی شاہ کا نالہ ہے وہ بھی سوکھا پڑا ہوا ہے، تو پھر بتائیے کہاں جا کر ڈوب کر مرے؟ اللہ کی نافرمانی کی، نماز فجر چھوڑنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو بتائیے پھر اس قوم کو کہاں ڈوب کر مرنا چاہیے کہ جو اللہ کی نعمتیں تو کھائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہ جھکائے۔ تو یہ تو ایک عذاب تھا۔ اور دوسرا عذاب دیکھیں شداد کا، قارون کا دیکھیں آپ پہلے، کہ قارون نے صرف زکوٰۃ کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس نے زکوٰۃ دینے کا منکر ہوا تو اللہ نے اس کے مال سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔
زمین کے اندر اسے دھسا دیا گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ کے نافرمان بندوں کا یہ دوسرا عذاب ہے۔ تیسرا عذاب آپ دیکھیں شداد، کہ جسے اللہ نے بہت زیادہ مال دیا، یہاں تک کہ اس نے دنیا کے اندر جنت بھی بنائی، اور جب وہ اس جنت کو دیکھنے کے لیے گیا، پہلا قدم اس نے رکھا، اللہ کا حکم ہوا کہ اس کے جسم سے اس کی روح نکال لی جائے۔ بڑی محنت اور بڑی مشقت سے بڑا مال جمع کرنے کے بعد اس نے اس جنت کو بنایا تھا۔ بڑی آرزو تھی کہ اس جنت کے اندر رہے، اس جنت کے میوے کھائے، اس جنت کے اندر گھومے پھرے، مگر اللہ کی نافرمانی کی تھی تو اللہ نے اسے بھی نیست و نابود فرما دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ میں جب اذان ہو جائے اس کے بعد نماز کا وقت ہو اور اس نماز کی تیاری ہو جائے تو میں کسی اور کو امام بنا دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور پھر میں بستی کے اندر جاؤں، جا کر جائزہ لوں کہ گھر کے اندر کون بندہ ہے۔ اگر مجھے گھر کے اندر عورت کے علاوہ کوئی مرد ملے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ عذاب ہے کہ جو بندہ نماز کے وقت اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، اس کے تعلق سے یہ عذاب بھی ہے کہ اس گھر کو، جبکہ سرکار نے آگ کے عذاب کو پسند نہیں فرمایا ہے، مگر جو نماز کو ترک کرتا ہو اس کے تعلق سے فرمایا کہ اس گھر کو آگ لگا دوں تاکہ وہ بندہ اسی گھر کے اندر جل جائے۔ تو آپ دیکھیں یہ عذاب ہے اللہ کی نافرمانی کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، استغفر اللہ، ایسا نہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف تو منہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف تو صرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، ورنہ عبادت تو اللہ کی ہی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم کا یہ عظیم کلمہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ یہ کلمہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی رب ہے، وہی عظمت والا رب ہے، وہی بڑا رب ہے کہ جس کی بارگاہ کے اندر ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم خانہ کعبہ کو اپنا خدا مانتے، نہیں، خانہ کعبہ سے تو افضل ہمارے آقا ہیں، ہم حضور کو اپنا خدا نہیں مانتے، حضور کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ جب حضور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر بتائیے کسی غیر کو سجدہ کرنا اس امت کے اندر جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، بعض لوگوں کے کہ جو اسلام کے مخالف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے، نہیں، ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، صرف خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرتے، ورنہ عبادت تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں اور اسی کے حضور اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور چلی تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ آتے اور جو دوسرے جانور ہوتے وہ آنے کے بعد اپنی پیشانی کو جھکا دیا کرتے تھے۔ تو سرکار کے صحابہ نے دیکھنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اونٹ آپ کو آ کر سجدہ کرتے ہیں، ان سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو سرکار نے سخت منع فرمایا، نہیں، مجھے سجدہ نہ کرو، سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میری امت کے اندر سجدہ ہوتا تو میں حکم دیتا عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں، منع فرمایا، مگر مقام شوہر سرکار نے یہاں فرمایا کہ عورت کے لیے
اپنے شوہر کی اتباع اتنی ضروری ہے کہ اگر اس امت کے اندر غیر کو سجدہ روا ہوتا تو سرکار فرماتے میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، مگر میری امت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ جائز صرف یہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے، خدا کے حضور اپنی پیشانی کو رکھے اور اسی کی کبریائی کا چرچا کرے، اسی کا ذکر کرے، اسی کا تذکرہ کرے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ خانہ کعبہ کی طرف تو اپنا چہرہ کرتے ہیں، اور سجدہ حقیقت کے اندر اللہ ہی کو کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، جو بھی کلمات ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو ان نماز کے کلمات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر عمل جو ہے ہمارا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اتحیات کے اندر ہم کہتے ہیں کہ میں تحیہ کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، یا میرا یہ جو بھی معاملہ ہے ساری قولی فعلی جو عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ہمارا قول ہو چاہے فعل ہو، ہر اعتبار سے ہم اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں حضور کی امت کے اندر کسی غیر کو سجدہ نہیں ہے، حضور کی امت کے اندر سجدہ صرف خدا کو ہے۔ خدا کے علاوہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں سجدے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ زمین سے اپنی ناک کو لگا دینا، زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ دینا اور سامنے والے کو عظمت والا جاننا، یہ سجدے کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر ایسا کوئی عمل کرتا تو اسے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے۔ ہم توحید کے پرستار ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، ہمارا پہلا سبق ہی یہی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر اس پر قائم بھی رہنا چاہیے کہ واقعی عبادت کے لائق تو ذات خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، اور اسی کی بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی کو جھکانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہی درس دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ تو پیدا کرنے کا ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے، تو اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں مسلمان ہیں ہم پر دن بھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، تو 5 نمازیں جب ہم پر فرض ہے تو ان فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اگر پوری دنیا بھی اللہ کی نافرمانی کرے تب بھی اللہ کی ذات میں کوئی ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سارے لوگ نافرمان ہو جائے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ تو خالق ہے، وہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہ عالم کا پیدا کرنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں، عبادت کر کر صرف ہم اپنا فائدہ ہی کرتے ہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ ہمارا فائدہ کیا ہے کہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، درجات ہمارے بلند ہو جاتے ہیں، نیکیاں ہمارے حصے کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نعیم عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کرنے کا فائدہ ہے۔ اور نافرمانی کرنے کا نقصان یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر وہ نیک کاروں کے پاس نہیں رہتا بلکہ بدکاروں کی صفوں میں بیٹھتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے منہ وہی موڑتا ہے کہ جس کے دوست نافرمان ہو، کہ جو نافرمانی کرنے والے ہو اور خود بھی نافرمان ہو اور اس کے دوست بھی نافرمان ہو، اور پھر آپ دیکھ کے دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے صاف ستھرا رہنے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔
صاف ستھرا پاک وہی رہتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اچھا، جو نماز نہیں پڑھتا اسے کیا پتا کہ اس کے پینٹ کے اوپر پیشاب پورا گر گیا یا پیشاب کے 2-4 قطرے گر گئے یا نجاست صاف کرتے ہوئے نجاست اس کے جسم پر لگ گئی، اسے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو گندا ہے۔ ہاں، جو نماز پڑھے گا وہی یہ ذہن میں رکھے گا کہ کہیں ایک قطرہ پیشاب کا میرے جسم پر تو نہیں لگ گیا، ایک قطرہ پیشاب کا میرے لباس پر تو نہیں لگ گیا۔ اس لیے کہ جب قطرہ لباس پر یا جسم پر لگ جائے گا تو لباس بھی ناپاک ہوگا، بدن بھی ناپاک ہوگا، اور ناپاک جب بندہ ہوگا تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو جب بندہ عبادت کرتا ہے تو پاک و صاف رہتا ہے، اور پاک و صاف رہنے والے انسان کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ سرکار خود فرماتے کہ جو پاک و صاف رہتا ہو تو وہ انسان نیکوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، حضور کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اور جو ناپاک ہوتا ہے وہ نیک لوگوں سے دور ہوتا ہے، برے لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے اگر ہمیں قریب رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاک و صاف رہیں، اور پاک و صاف رہنے کا اصل مقصد یہ کہ اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے جو آپ کی پرورش فرمائی اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ آپ کی والدہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے بچپن کے اندر آپ کو فرماتی کہ بیٹا وضو کرو، آپ وضو کرتے، پھر فرماتی کہ مصلی بچھاؤ، آپ مصلی بچھاتے، پھر آپ فرماتی کہ نماز پڑھو تو آپ نماز پڑھتے۔ جب آپ نماز کا ارادہ کرتے تو آپ کی والدہ ایک پڑیا کے اندر شکر رکھ کر مصلی کے نیچے چھپا دیتی اور فرماتی کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر عطا فرمائے گا۔ تو آپ نماز پڑھتے تو آپ کو شکر مل جاتی۔ ایک روز حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی طرف کھیلنے چلے گئے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، والدہ ادھر بے چین و بے قرار کا میرا بیٹا کہاں گیا، اور پھر سوچا کہ نماز ظہر کا وقت ہے، بیٹا نماز پڑھے گا، شکر نہیں ملے گی تو میری ذات سے اس کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا کی، مولا میرا فرید جنگل میں گیا ہے اور نماز کا وقت ہوگا تو نماز وہ پڑھے گا، تو جب وہ نماز پڑھے گا تو مولا اسے شکر نہیں ملے گی تو میری ذات سے اس کا اعتبار ختم ہو جائے گا، مولا میری لاج رکھ لینا۔ بابا فرید گنج شکر کی والدہ نے یہ دعا کی تھی، اللہ نے کرم فرمایا، آپ نے جنگل میں نماز ادا کی اور اللہ نے کرم یہ کیا کہ آپ کو جنگل ہی کے اندر شکر مل گئی۔ پرورش ہم بھی اپنے بچوں کی کرتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو کھیلنا، کھانا پینا، دکانداری سب کچھ سکھاتے ہیں۔ روزانہ ہمارا بچہ اگر ہم نے اللہ نے مال دیا تو ہم اپنے بچے کو خرچ کے لیے 50 روپے دیتے ہیں، خرچ کے لیے اپنے بچے کو ہم 20 روپے دیتے ہیں۔ طریقہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ نماز فجر پڑھو گے تو 10 روپے ملیں گے، ظہر کی نہیں پڑھو گے تو نہیں ملیں گے، عصر کی پڑھو گے تو 10 ملیں گے، نہیں پڑھو گے تو نہیں ملیں گے، مغرب کی پڑھو گے تو پھر ملیں گے، نہیں پڑھو گے تو نہیں ملیں گے، عشاء کی پڑھو گے تو ملیں گے، نہیں پڑھو گے تو نہیں ملیں گے۔ بچہ لالچی ہوتا ہے، لالچ کے اندر اس کی عادت بن جائے گی، آپ کو پیسہ تو دینا ہی ہے، اور اسی پیسے کے لالچ کے اندر اگر آپ کا بچہ نمازی بن گیا تو آپ کی بھی دنیا سنور جائے گی اور بچے کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ تو ہمیں اس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرنا چاہیے کہ لالچ دے اور مال بھی دے اسے، مگر اصل مقصد ہمارا یہ ہو کہ اسے دین کی طرف مائل کرنا، اسے اللہ کے حضور جھکانا، اللہ کی بارگاہ کے اندر اسے لے کر آنا۔ جب وہ آ جائے گا اس کے بعد پھر جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔